عاملین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا طیبا کثیرا للہ الملک الواحد القہار، وتوصیفا تعظیما تکریما بنعت احمد المختار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، حضور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد بالقلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی و صحبہ دائما ابدا۔ مجدد اعظم دین و ملت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، ذی تصرف بھی ہے معزون بھی ہے مختار بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے معزون بھی ہے مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے، مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، رشک بلبل ہے رضا لالا صداغ بھی ہے، رشک بلبل ہے رضا لالا صداغ بھی ہے، اور آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر۔ حضرات، گزشتہ 3 جمعہ آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا مفتی اصغر صاحب قبلہ تھے، اور یہ فقیر کچھ دن بغداد معلیٰ کی زیارت میں تھا، اس لیے اس مہینے میں سرکار بغداد کے تعلق سے آپ کو سنا نہ پایا۔ آج مختصر بارگاہ رسالت مآب میں محبت کا نذرانہ، عقیدت کا نذرانہ پیش کر لیں، اس نیت سے کہ ہمارا نام سرکار غوث اعظم کے منقبت خانوں میں ہو جائے۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کو بارگاہ غوث مآب سے، غوثیت مآب سے اس قدر محبت و عقیدت تھی۔ ایک جگہ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، رضا قسمتی کھل جائے جو گلاں سے خطاب آئے، رضا قسمتی کھل جائے جو گلاں سے خطاب آئے، کہ تو ادنا سگے درگاہ معالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام ارفع و بالا تھا فرمایا، وہ مسلم ہے۔ علم ظاہر اور علم باطن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالا مال فرمایا۔ آپ کی مختصر سی حیات پاک کا آپ جائزہ لیں۔ 18 سال کی عمر میں سرکار بغداد نے ایران کا علاقہ جیلان، اس میں آپ پیدا ہوئے، اور 18 سال وہیں پہ رہے، وہاں کے مکتب اور اپنے والدہ سے اور گھر کے افراد سے تعلیم حاصل کی، اور جب 18 سال کی عمر غوث پاک کی ہوتی ہے، عراق کا کیپٹل بغداد میں آپ مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لیتے ہیں۔ 10 سال بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی، عالم بنے، فاضل بنے، محقق بنے، مفتی بنے، محدث بنے، اور اپنے زمانے کے اتنے جلیل القدر عالم اور مفتی بنے کہ آپ کے مداح خانوں میں ایک نام حضرت ابو الفضل کا آتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ
کہ جب سرکار عبد القادر جیلانی مدرسہ نظامیہ سے فارغ ہو کر علم ظاہر کی سند لے کر جب قوم کے سامنے اور جب آپ عالم و فاضل بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ظاہری علوم اس قدر عطا فرمائے تھے کہ اس زمانے میں صرف عراق ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں، جبکہ شام کا علاقہ عالموں کا گھر مانا جاتا تھا، فلسطین اور مصر کا علاقہ ہزاروں وہاں پہ علماء اور مفتیان دین محققین کرام ہیں، مکہ و مدینہ حجاز کی زمین پہ لاکھوں علماء کرام ہیں، مگر جس زمانے میں سرکار بغداد نے علم دین حاصل فرمایا، 10 سال پڑھنے کے بعد جب فراغت حاصل کی ہے، آپ کے تعلق سے شیخ ابو الفضل کہتے ہیں اس وقت آپ کا ہم پلہ دنیا میں کوئی عالم دین نہیں تھا، ایسے زبردست عالم ہیں، اور اس قدر محنت سے پڑھا اور اس قدر پڑھا خود قصیدہ غوثیہ میں سرکار غوث پاک فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ ونلت السعد من مولا الموالی، میں پڑھتا رہا غوث اعظم کہتے ہیں حتی صرت قطبہ، یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے میرے اللہ نے مجھے قطب بنا ڈالا، میرے رب نے مجھے مقام قطبیت پہ فائز فرما دیا۔ اور پھر 10 سال مدرسہ نظامیہ کے ختم کرنے کے بعد 25 سال تصوف کی طرف سرکار بغداد مائل ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے صوفیاء اس زمانے کے، آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے علم تصوف سرکار بغداد حاصل فرماتے ہیں، اور بڑے صوفیاؤں کی فہرست آتی ہے، ان سے آپ نے علم تصوف حاصل کیا، اور 25 سال تک جنگلوں میں اسی مجاہدات میں ریاضت و بندگی میں لگ کر اس تصوف کو پروان چڑھاتے ہیں، اس تصوف کو جو ہے ایک اعلیٰ مقام و منزل سرکار بغداد دیتے ہیں۔ 25 سال جنگلوں کے اندر دورہ کرتے رہے، رات قیام کرنا ہے، صبح روزہ رکھنا ہے، افطار درخت کے پتوں سے کرنی ہے، سحری دجلہ کے پانی اور درخت کے پتوں سے کرنی ہے، سارا دن عبادت الہی میں، ساری راتیں مولا کی بندگی اور تہجد اور مجاہدات میں گزر جاتی ہے۔ 25 سال تک اس جنگلوں کا دورہ کرتے رہے اور دجلہ کا پانی پی کر درخت کے پتے کھا کر اپنی پیاس بجھاتے رہے، اس قدر نفس کو مارا ہے، اس قدر شیطان کو مغلوب کیا ہے، اللہ کہ ہاتھی پہ غیبی آواز دیتی ہے عبد القادر تم نے 25 سال جنگلوں کے ختم کر ڈالے، ہماری بارگاہ میں مقام مل گیا، اے عبد القادر اب جس چیز کے لیے تمہیں تیرے پروردگار نے وجود عطا فرمایا، جس چیز کے لیے تیرے پروردگار نے تجھے پیدا کیا تھا، عبد القادر جاؤ اب وہ وقت آ گیا ہے، جنگلوں کا دور تمہارا ختم ہو گیا، جنگلوں کے مجاہدات تمہارے ختم ہو گئے، عبد القادر اب بغداد میں جاؤ، خانقاہ بناؤ اور لوگ تمہارے پاس آئیں گے، خلق خدا تمہارے پاس جمع ہوگے، تم خطاب کرو گے، تقریر کرو گے، تمہاری تقریر میں 70,000 لوگوں کا مجمع ہوگا، جہاں جاؤ گے مصطفیٰ کا دین پھیلے گا، جہاں جاؤ گے قرآن کی تعلیم عام کرو گے۔ عبد القادر اب بغداد میں جاؤ، 40 سال بغداد میں سرکار بغداد گزارتے ہیں، اور ان 40 سال میں ہزاروں نہیں لاکھوں یہودی کلمہ پڑھتے ہیں، لاکھوں عیسائیوں نے کلمہ پڑھا، بلکہ آپ خطاب فرماتے 70,000 لوگوں کا مجمع آپ کی تقریر میں ہوتا تھا، اور ان میں عیسائی بھی آیا کرتے، یہودی اور نصارہ بھی آیا کرتے، اس قدر اثر انداز کرتی تھی سرکار بغداد کی تقریر کہ چاہے آنے والا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، مگر غوث اعظم کی تقریر کے بعد جب خطاب ختم ہونے کے بعد وہ مجلس سے اٹھتا تھا، کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کی غلامی میں داخل ہو جاتا تھا۔ اس طرح سرکار بغداد 40 سال تک بغداد میں دین کی خدمت کرتے رہے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مصطفیٰ جان رحمت کے دامن رسالت سے وابستہ ہوتے ہیں، دین پھیلتا رہا، اس قدر دین کو پروان چڑھایا، جبکہ اس حالات میں بغداد کے حالات بڑے خراب ہو گئے تھے، لوگ برائے نام مسلمان تھے، اور باطل طاقتیں بھی اس پورے علاقے عراق پر مسلط ہونے کو تھی۔ اس وقت
دین کا لوگوں نے مذاق بنایا تھا، سرکار بغداد کا آنا دین کو نئی زندگی عطا ہوتی ہے، دین کے قانون پھر سے لہلانے لگے، مدرسے قائم ہونے لگے، مسجدیں قائم ہونے لگی، خانقاہوں کا دور شروع ہو گیا اور صوفیاء کرام کی کثرت ہوتی گئی، عالم دین کی کثرت ہوتی گئی، یہاں تک کہ ایسا دور آیا کہ سرکار بغداد کے اس دور کو دیکھ کر مصطفیٰ کا زمانہ رسالت یاد آتا تھا، آقا کا زمانہ نبوت یاد آتا تھا، یہاں تک علم کا، عمل کا، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا ایسا جام سرکار بغداد پلاتے ہیں کہ آپ یقین کریں سرکار بغداد کو جو زمانہ ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا ہاں یہی دور مصطفیٰ جان رحمت کے دور کی نیابت ادا کر رہا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے اور اس قدر دین کا کام کیا کہ اللہ نے آپ کو لقب ہی محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا عطا فرمایا۔ یہ سرکار بغداد اللہ نے علم ظاہر علم باطن دونوں عطا فرمائے، ظاہری علم بھی باطنی علم بھی۔ ظاہری علم یعنی جب عالم بنے تو اس سے زبردست عالم بنے۔ آپ مذہب حنبلی رکھتے تھے، آپ حنبلی مذہب رکھتے تھے، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کے پیروکار ہیں۔ جیسے ہم لوگ امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں، ہم حنفی ہیں، کچھ لوگ امام شافعی کی تقلید کرنے والے شافعی ہیں، امام مالک کی تقلید کرنے والے مالکی، اور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام احمد بن حنبل کے مذہب کی تقلید کرتے ہیں۔ مسائل شرعیہ احکام شریعہ میں وہ امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں، حنبلی المذہب ہیں، مگر جس وقت سرکار بغداد مدرسے میں بیٹھ کر فتویٰ لکھتے ہیں، آپ کے پاس دور و دراز سے استفتی آتے، آپ کے پاس دور و دراز سے فتوے آتے، مگر جب آپ فتویٰ قلم بند فرماتے، آپ ان فتووں کا جواب نقل فرماتے تو صرف جواب مذہب حنبلی کی روشنی میں نہ دیتے بلکہ چاروں ائمہ کی مذہب کی روشنی میں سرکار بغداد فتوے کا جواب دیتے۔ سوال یہ ہے اس کا جواب احمد بن حنبل کے مذہب میں یہ ہے، اس کا جواب امام مالک کے مذہب میں یہ ہے، اس کا جواب حضرت امام شافعی کے مذہب میں، امام اعظم کے مذہب میں یہ ہے۔ یعنی اس قدر زبردست عالم ہے حنبلی المذہب، مگر اللہ نے چاروں مذہبوں کا علم سرکار بغداد کو عطا فرمایا ہے۔ فتویٰ کسی بھی نوعیت کا ہو، جواب آپ کا چاروں اماموں کی مذہب کی روشنی میں ہوتا۔ اتنے زبردست عالم ہے اور علم ظاہر کا حال یہ ہے، خطاب فرماتے ہیں تو اس قدر زبان سے موتی جھڑتے اور اس قدر آپ جو ہے لوگوں کو مصطفیٰ جان رحمت کے دین اور شریعت سے اور علم کو اس طرح پھیلاتے اور ایسے قرآن مجید کی تفسیر فرماتے۔ سرکار بغداد ایک مرتبہ بغداد کی جامع مسجد کے باہر ایک کتاب لے کر کھڑے ہیں غوث پاک، مگر لوگوں کو جو ہے تبلیغ دینے کے ارادے سے چلو میں کتاب پڑھتا ہوں اور لوگوں کو سناؤں مصطفیٰ جان رحمت کا دین کیا ہے، مگر لوگوں کے ذہن و فکر پہ دنیا ہے۔ سرکار بغداد کی جامع مسجد کے باہر کھڑے رہ کے بات تھوڑا سا بیان کرتے ہیں، مگر لوگ ہیں کہ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آنا جانا لوگوں کا لگا ہے، لوگ التفات بھی سرکار بغداد کی طرف نہیں کرتے۔ آپ پڑھ رہے ہیں، کتاب دیکھ کر لوگوں کو سنا رہے ہیں، مگر لوگوں کا آنا جانا شروع ہے، کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی 10 منٹ درس سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ کافی دیر ہو گئی۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ ملال گزرا، نماز ظہر پڑھی، ظہر کے بعد سو گئے، سوئے ہیں۔ واقعہ مشہور ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور حضور کہتے ہیں بیٹا عبد القادر واعظ کیوں نہیں کرتے، بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتے؟ کہ حضور جتنا ہو سکا اتنا کرتا، مگر یہاں تو بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے عربی بولنے والے بڑے بڑے علماء مفتیان دین محققین ہیں، حضور ان کے سامنے میری زبان کیسے کھلے؟ سرکار فرماتی عبد القادر منہ کھولو، اور مصطفیٰ نے اپنا لعاب دین غوث پاک کے منہ میں ڈال دیا۔ 7 مرتبہ واقعہ مشہور، اسی دماغ اس طرف دہرانا چاہتا ہوں۔ پھر اسی جو ہے بیداری اسی خواب میں دوبارہ سرکار مولا کائنات تشریف لاتے ہیں اور وہی فرماتے ہیں اے بیٹا عبد القادر باز کیوں نہیں کرتے، تقریر کیوں نہیں کرتے؟ غوث پاک وہی جواب دیتے حضور بڑے بڑے عربی لوگ موجود ہیں
اور میں ٹھہرا اجمی، میں ان کے سامنے کیسے خطاب کروں؟ کا منہ کھولو۔ 6 مرتبہ سرکار مولا کائنات نے لعاب دہن ڈال دیا، اب خطاب کرو۔ اب سرکار بغداد کھڑے ہوئے اور شام کے وقت جب مسجد کے دروازے کے باہر خطاب اور تقریر شروع کرتے ہیں، اللہ اللہ، جو آتا ہے درس میں بیٹھ جاتا ہے، جو گزرتا ہے تقریر میں بیٹھ جاتا ہے، جو سنا تقریر میں بیٹھ گیا۔ یہاں تک کہ سرکار بغداد نے آدھا گھنٹہ خطاب نہ کیا ہوگا، جامع مسجد بغداد کے دروازے پر ہزاروں کا ازدحام لگ گیا۔ لوگوں نے سوچا کیا ہوا، کوئی حادثہ ہو گیا ہے؟ کوئی حادثہ نہ ہوا۔ وہ جو عجم کا رہنے والا عبد القادر ہے، وہ خطاب کرتا ہے، زبان سے موتی جاتا ہے اور ایسی تقریر کرتا ہے کہ سننے کے بعد ان کے دس میں آدمی بیٹھ ہی جایا کرتا ہے۔ اللہ اللہ، پھر آپ روزانہ کا اس امام صاحب سے مسجد کے ان کی اجازت سے آپ بغداد کی جامع مسجد میں خطاب کرنے لگے، اور جیسے تقریر شروع ہوتی ایسا لگتا جیسے فرشتہ خلق خدا کو مسجد میں دھکا دے رہا ہے۔ اس طرح پوری مسجد بھر جاتی، یہاں تک کہ پھر ایک دن آیا کہ مسجد میں جگہ نہ رہی، لوگ جو ہے دیواروں پر، چھتوں پر کھڑے ہو کر غوث اعظم کی تقریر سننے لگے۔ بادشاہ بغداد تھا، اسے اجازت لے کر یہ مجمع دجلہ کے کنارے بغداد کی عیدگاہ تھی، وہاں لے جایا گیا۔ اب بغداد کی عیدگاہ پہ عبد القادر جیلانی خطاب کریں گے، تقریر کریں گے۔ اب آپ جب خطاب فرماتے، اللہ اللہ، آپ کو معلوم ہے روایتوں میں ملتا ہے 1000 2000 نہیں، آپ کی ایک ایک تقریر میں 70,000 لوگوں کا مجمع لگا ہوتا تھا۔ آپ بتائیے، تھوڑا آپ دماغ کو زور دیجئے، 70,000 کا مجمع کتنا ہوتا ہے؟ یہاں پر 1000 آدمی جمع ہے تو دیکھیے کتنا بڑا مجمع ہو گیا۔ 70,000 کا مجمع ہائیلی کراؤڈ ہو گیا، بہت تعداد ہو گئی۔ یہ تو انسانوں کی تعداد ہے جو سرکار بغداد کے خطاب میں آتے ہیں، جنات الگ آیا کرتے ہیں، فرشتے الگ آیا کرتے ہیں، رجال الغیب الگ آیا کرتے ہیں، بلکہ بہجت الاسرار پڑھیے، حضرت دانیال علیہ السلام کے آنے کی روایت، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے آنے کی روایت، حضرت زکریا علیہ السلام کے آنے کی روایت، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے آنے کی روایت، بلکہ کئی ایک کتابوں میں لکھا ہے جب سرکار بغداد خطاب فرماتے تو عزت افزائی کے لیے مدینے سے مصطفیٰ آیا کرتے، آقا تشریف لاتے تھے اور 70,000 کا مجمع لگا ہوتا۔ اللہ اللہ، اور سرکار بغداد خطاب فرماتے، آپ ہفتہ میں 1 مرتبہ تقریر فرماتے، 1 مرتبہ سوموار کے دن آپ کی تقریر ہوتی، اور کبھی کبھی قرآن مجید کی تفسیر فرماتے۔ دیکھیے علم ظاہر کیا ہے، علم ظاہر 70,000 کا مجمع اور آواز سب تک پہنچ رہی ہے۔ مصر کے 2 مفسر تھے، ان کو پتا چلا کہ کوئی اجمی ہے بغداد میں اور ایسا زبردست قرآن کی تفسیر کرتا ہے کہ لوگ بیٹھے ہی رہتے ہیں۔ وہ بہت بڑے مفسر تھے، مصر سے چلے بغداد میں آئے۔ اتفاق جب بغداد میں پہنچے تو سوموار پیر کا دن ہے، اور وہی وقت تھا جب سرکار بغداد عیدگاہ پہ تفسیر قرآن کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر فرما رہے تھے۔ پہنچے، جگہ ملی، آخر میں بیٹھ گئے۔ سرکار بغداد نے قرآن مجید کی سورہ علم نشرح کی تفسیر شروع فرمائی۔ اللہ اللہ، جیسے ہی ایک تفسیر کی، وہ دونوں مفسر سن رہے ہیں، تفسیر کے بعد، سننے کے بعد ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور اس بات میں گردن ہلاتے ہیں، کہا یہ عبد القادر جو یہ تفسیر کر رہے ہیں معلوم ہے ہمیں، اسی سورہ علم نشرح کی دوسری تفسیر سرکار بغداد نے کی، کہا یہ بھی معلوم ہے، اسی سورہ علم نشرح کی تیسری تفسیر کی۔ پھر وہ دونوں مفسر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور گردن ہلاتے، کہا یہ بھی معلوم ہے۔ 6 تفسیریں جب سرکار بغداد کر چکے، ان 6 تفسیر پر وہ دونوں مفسر ایک دوسرے کو دیکھ کر گردن ہلاتے رہے، کہا یہ ہمیں معلوم ہے، مگر سرکار بغداد نے جب 7ویں تفسیر کی ہے، وہ دونوں مفسر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہاں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔
8वीं तफसीर ये भी मालूम नहीं, 9वीं तफसीर ये भी मालूम नहीं। एक सूरत की एक तफसीर हुआ करती है, एक आयत की एक तफसीर होती है। ज्यादा से ज्यादा उलमा ने 2, 4, 10 तफसीरें बयान की हो, मगर वो 10 तफसीरें एक आलिम दीन को मालूम हो ऐसा बहुत कम हुआ करता है। उसके लिए रातों रात किताबों की स्टडी मुताला करना पड़ता है, उसके लिए तफसीर की किताबें उठानी पड़ती है, उसके बाद इल्म तफसीर में एक बड़ा मकाम हासिल करना पड़ता है, तब जाके एक मुफस्सिर को एक एक आयत पे 2, 4 तफसीरें मालूम हो। सरकार बगदाद ने उसी मजलिस में आपको ताज्जुब होगा, इसी एक सूरह अलम नसरा की 41 तफसीरें कर डाली। अल्लाह अल्लाह, मजमा खत्म हुआ, आप खानकाह पे तशरीफ ले गए, वो दोनों मुफस्सिर भी पीछे पीछे सरकार बगदाद के गए, खानकाह में पहुंचे। सरकार बगदाद समझ गए कि किस नीयत किस इरादे से आए हैं। आप फरमाते ताज्जुब करते हो कि मैंने इस एक आयत की इतनी तफसीरें क्यों की है? का 6 तफसीर तो तुमको मालूम है, 7वीं तफसीर फुला तफसीर की किताब से है, 8वीं तफसीर फुला तफसीर की किताब से है, 9वीं तफसीर फुला मुफस्सिर ने की है, 10वीं तफसीर फुला मुफस्सिर ने की है। यहां तक कि ऐसा नहीं कि आपने ऐसे बयान कर दिया, आपने जो 41 तफसीरें फरमाई थी, हर तफसीर पर किताब तफसीर का हवाला भी देते हैं और मुफस्सिर का नाम हवाले के तौर पे गौसी आज़म पेश फरमाते हैं। ये इल्म ज़ाहिर है सरकार बगदाद का, यानी इस तरह अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी इल्म सरकार बगदाद को अता फरमाया। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं मुफ्ती शराब भी है, काज़ी मिल्लत भी है। और इल्म बातिन आगे आला हज़रत कहते हैं इल्म असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर। इल्म असरार बातिन इल्म वो इस कदर अल्लाह ताला ने सरकार बगदाद को अता फरमाया कि जब आप खिताब फरमाते, तकरीर फरमाते, आपकी करामत थी। आपके तकरीर के सुनने के बाद पब्लिक में किसके दिमाग में कौन सा ऑब्जेक्शन आया है, कौन सा एतराज आया है, आपको मालूम हो जाता आपको, और तकरीर करते करते उस एतराज का जवाब भी दे देते। और इतना ही नहीं, आपके मजमे में बैठने वाला आपकी खिताब आपकी तकरीर सुन रहा है, मगर किस नियत से आया है सरकार बगदाद को पता चल जाता, किसके दिल में क्या इरादा गुजर रहा है। ये इल्म बातिन है। बहजतुल असरार में रिवायत है, आप खिताब कर रहे हैं और करीब में आपका एक मुरीद बैठा था, शेख अबुल माली, बिल्कुल करीब में बैठा है और 70,000 का मजमा लगा है और सब सन्नाटे से सुन रहे हैं। और शेख अबुल माली को अचानक हाजत लगी, पेशाब पाखाना जाना है, हाजत लगी, मगर सोचते हैं इतने सारे लोग मेरे पीर की तकरीर यकसुई से समाअत कर रहे हैं और मैं अचानक मजमे से उठूंगा, सबकी तवज्जो मेरी तरफ जाएगी, खलल होगा तकरीर में। अब सोचते हैं करे तो क्या करे, उठ भी नहीं सकता, मगर हाजत इतनी शदीद है कि जाना भी जरूरी है। अल्लाह अल्लाह, सरकार बगदाद उसके दिल से बाखबर हो गए, उसके हालात से सरकार बगदाद बाखबर हो गए। आप तकरीर करते करते शेख अबुल माली जहां बैठे उसके बिल्कुल आगे आ गए, उसके आगे आ गए और मजमा है, गौसे पाक है और पीछे शेख अबुल माली है। शेख अबुल माली ने सोचा मौका बड़ा अच्छा है, मेरे पीर मेरे आगे आ गए, अब मुझे कोई देख नहीं रहा, चलो पीछे के रास्ते से निकल जाओ, पीछे से निकल जाओ। निकल गए। सरकार बगदाद ने करम क्या किया, मेरा मुरीद हाजत में है, उसको हाजत लगी है, यहां से जाएगा तो इस्तिंजा खाना, यहां से जाएगा महफूज जगह तलाश करनी पड़ेगी हाजत के लिए, उसका इंतजाम भी सरकार बगदाद फरमा देते हैं। यहां से जाने के बाद इस्तिंजा खाना तवालीत रूम उसे ढूंढना न पड़े, वो सरकार बगदाद का करम, आपका रूहानी दस्ते करम ऐसा लगा। शेख अबुल माली जैसे स्टेज के पीछे उतरते हैं, गौसे पाक ने करम क्या किया, शेख अबुल माली स्टेज से उतरे हैं, मगर करम सरकार बगदाद ने यह किया, उतरे वो स्टेज के नीचे है, मगर जैसे एक कदम आगे बढ़ाते हैं शेख अबुल माली एक बहुत बड़े रेगिस्तान में अपने आप को मौजूद पाते हैं। बहुत बड़ा रेगिस्तान है, महफूज जगह है जहां कोई आदमी कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा, महफूज जगह है, पानी की नहर जारी है, एक खजूर का दरख्त लगा है और उस दरख्त पर एक तौलिया भी लटक रहा है। शेख अबुल माली हाजत में थे, कपड़े उतारे, हाजत पूरी की, नदी में गुस्ल किया, कपड़े पहने
اور تولیے کا انتظام بھی غوث پاک نے فرما دیا. تولیے سے اپنے بدن کو پہنچا کپڑا پہنا اور پھر سوچتا ہے مجھے واپس میرے پیر کی تقریر میں جانا چاہیے. یہ کہہ کر ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو کیا دیکھا, جہاں سے اٹھ کے گئے تھے غوث اعظم کی محفل میں ہیں. اللہ اللہ. اور پھر کرم سرکار بغداد نے کیسا کیا, اللہ اللہ. آپ اگر آدھا گھنٹہ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں, آدھے گھنٹے کا خطاب آپ کا مس ہو جائے گا, آدھے گھنٹے کی آپ کی تقریر جو ہے چھوٹ جائے گی. مگر سرکار بغداد نے کرم کیسا کیا, وہ شیخ ابو المالک کو پہنچایا, وہاں انہوں نے اپنی حاجت کو پورا فرمایا, وضو کیا, غسل کیا, واپس آئے. تقریباً آدھا پونا گھنٹہ تو لگا ہوگا, مگر واپس جب شیخ ابو المالک سرکار بغداد کے خطاب میں آئے ہیں, اللہ اللہ, جہاں سے بیان چھوڑ کے گئے ہیں وہیں سے غوث اعظم بیان شروع فرما رہے ہیں. اللہ اللہ. پھر شیخ ابو المالک کو یاد آتا ہے کہ میں نے جب غسل کیا تھا, کپڑے اتارے تھے, تو مکان کی چابیاں درخت پہ لٹکائی تھی, وہ تو بھول گیا. اب وہ کون سی جگہ ہے وہ تو مجھے معلوم نہیں. خیر گھر پہ گئے, کسی بھی طرح مکان کھولا ہوگا. کچھ مہینوں کے بعد انہیں شام جانا پڑا, ملک شام سفر کر رہے ہیں, راستے میں وہی علاقہ آیا. تعجب میں پڑ گئے, کہ یہ تو وہی علاقہ ہے جہاں کرامت سے میرے پیر نے مجھے پہنچا دیا تھا. کہاں, اسی جگہ غسل کیا تھا, چابیاں بھی بھول گیا تھا. اس جگہ دیکھتے دیکھتے ہاں یہاں غسل کیا تھا, یہ حاجت پوری کیا, وضو کیا تھا, کہاں یہاں چابی لٹکائی تھی, دیکھا تو درد پہ چابیاں لٹک رہی ہے. اللہ اللہ. واپس سفر کر کے غوث پاک کے بارگاہ میں آئے, سارا واقعہ بیان کیا. غوث پاک فرماتا ہے جب تک میرا ہوں اس کا جو ہے کسی سے ذکر نہ فرمانا. حضور اتنے مہینوں کے بعد چابیاں لٹک رہی تھی, کوئی آیا نہیں. آقا سرکار بغداد فرماتے ہیں ہاں ہاں مجھے معلوم تھا تو چابیاں بھول گیا ہے. میں نے اپنے مریدوں میں سے ایک جنات مرید کو مقرر کر دیا تھا, میرا مرید یہاں پہ مکان کی چابیاں بھول گیا ہے, جب تک دوبارہ چابی اس کو مل نہ جائے حفاظت کرنا تیری ذمہ داری ہے. اللہ اللہ. اولیاء فرماتے ہیں, اللہ والے صوفیہ علماء فرماتے ہیں جو غوث پاک اپنے مرید کی چابی کے لیے جنات کو مقرر کر سکتے ہیں, اس دل کا تعلق سرکار بغداد سے لگائے, اس قلب کا تعلق سرکار بغداد سے لگائے. پھر دیکھیے کرم کے قافلے عمر سے آئیں گے, پھر دیکھیے خوشیوں کے قافلے ہمارے دہلیز پہ ڈیرا ڈال دیں گے. سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں حکم نافذ تیرا, سیف تیری خامہ تیرا, حکم نافذ تیرا, سیف تیری خامہ تیرا, پل میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا, پل میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. دل پہ تیرا نام کندہ ہو کہ وہ دزے رجیب الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے ٹکڑا تیرا. اس درد سے سخت سے ہے مجھ کو نسبت, تجھ سے درد سے سخت سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی یہ دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سب ہے نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. اور محبت کا نذرانہ اعلی حضرت پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں رضا قسمتی کھل جائے جو گلا سے خطاب آئے, رضا قسمتی کھل جائے جو گلا سے خطاب آئے, کہ تو ادنا سگے دربار معالی ہے. یہ سرکار اعلی حضرت نے بارگاہ غوث پاک میں وہ محبت کا عقیدت کا نذرانہ پیش کیا. اور ایک تو دعا ایسی سرکار اعلی حضرت نے لکھی ہے, اللہ اللہ اس کو وظیفہ بنا لیجئے, صبح پڑھیے شام پڑھیے. ہمارے سلسلے کے بزرگوں نے فرمایا ہے دنیا آخرت کی ساری بلائیں اس دعا سے اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے. اتنا زبردست کلام دعا کی شکل میں اعلی حضرت نے بارگاہ غوث پاک میں پیش کیا ہے, اسے یاد کر لیں. آپ صبح شام پڑھا کرے, فجر کی نماز کے بعد مواجہ ہے سرکار بغداد کی طرف نظر کر کے اس کو پڑھا کریں. دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ خوشیوں کے قافلے, اللہ تعالیٰ مصیبتیں دور فرمائے گا اور آسانیاں پیدا فرمائے گا. وہ دعا اعلی حضرت فرماتے اے سرکار بغداد, طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث, طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث, تیرا کرم کامل ہے یا غوث. دعائی یا محی الدین دعائی, بلا اسلام پہ نازل ہے یا غوث. وہ سنگی بدعتے, وہ تیزی کفر, سر پہ تیگ دل پہ سل ہے یا غوث. جلا دے دین جلا دے کفر و الہار, جلا دے دین جلا دے کفر و الہار. تو محی ہے تو قاتل ہے یا غوث,
خدا تیرا وقت اور پڑے دین پہ یوں وقت، تیرا وقت اور پڑے دین پہ یوں وقت، نہ تو عاجز ہے نہ تو غافل ہے یا غور، خدا را مرہم خاک قدم دے، جگر زخمی دل گائل ہے یا غور، نہ خدا را نہ خدا آدے سہارا، خدا را نہ خدا آدے سہارا، ہوا بگڑی بھمر حائل ہے یا غور، وہ گھیرا رشتہ شرک خفی نے پھنسا زنار میں دل ہے یا غور، اور کہتے ہیں تو قوت دے میں تنہا کام بسیار، تو قوت دے میں تنہا کام بسیار، بدن کمزور دل کاہل ہے یا غور، ادو بدین مذہب والے حاصل، ادو بدین مذہب والے حاصل، تو ہی تنہا کا زور دل ہے یا غور، حسد سے ان کے سینے پاک کر دے، یہ بدتر دق سے بھی سل ہے یا غور، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنیوں حیدر و عادل ہے یا غور، مجھے دیا انہیں محروم چھوڑا، میرا کیا جرم حق فاصل ہے یا غور، خدا سے لے لڑائی وہی موصل، نبی قاسم تو موصل ہے یا غور، تیرا پھر تیرے بابا کا کرم ہے یہ منہ تو ورنہ کس قابل ہے یا غور، بھرن والے تیرا جھالا تو جھالا، بھرن والے تیرا جھالا تو جھالا، تیرا چھیٹا میرا غافل ہے یا غور، اور وہ کیا جانے فضل مرتضی کو، وہ کیا جانے فضل مرتضی کو جو تیرے فضل سے غافل ہے یا غور، ارے ستم کوری رافضی وہابی کی، ستم کوری رافضی وہابی کی، ہندو تک تیرا قائل ہے یا غور، ستم کوری رافضی وہابی کی، ہندو تک تیرا قائل ہے یا غور، اور کہتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر تیری رحمت شامل ہے یا غور۔ اللہ تعالیٰ سرکار بغداد کی محبت عطا فرمائے، اور سرکار بغداد کی عقیدت پر محبت پر اللہ تعالیٰ ان کے نظریات پہ رکھے، حکم نافذ تیرا، سیف تیری، خامہ تیرا، پل میں جو چاہے کرے دور ہے۔